سر یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی اصل روح کیا ہے، اور کیا یہ صرف ایک مالی فریضہ ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، یا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے میں عدل اور مساوات جو ہے وہ قائم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ قرآن پاک نے اس کے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ 8 مصارف، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اس میں 8 مصارف ہیں، 8 بندے ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان 8 بندوں میں سے پہلے سب سے ہے مساکین اور فقراء، اور اس کے بعد وہ لوگ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی مصارف میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی گردن چھڑوانے کے لیے، یعنی اس کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو اس میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں غربت میں، پاورٹی میں، ان کو آپ نکالنے کے لیے آپ زکوٰۃ کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو چیز انفر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بیسک مقصد جو ہے وہ مطلب جو ہیوز ہیں اور جو ہیو ناٹس ہیں، جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹس کو جو ہے وہ اس گرداب سے نکالیں گے، اس کا بیسک مقصد ہے جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے رمضان مبارک میں کی اگر ہم بات کی جائیں تو اس میں صدقہ فطر جو ہے، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں، تو یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، اور اس کے مصارف بھی بعین ہی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو جن جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، سوائے ایک کے کہ جو عاملین ہیں، جو زکوٰۃ کے کلیکٹر ہیں، وہ زکوٰۃ تو لے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ آپ ان پر انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ تو ادر دین دس ون، جو باقی 7 ہیں ان پر آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے اگر آپ بات کی جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے ہمیں صدقہ فطر کی جو ریزن ہے، جو اس کی حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کہ یہ جو روزہ دار ہیں ان کے، یعنی روزے کے دوران اگر کوئی لغویات ہو جاتی ہیں، کوئی بےہودہ گوئی ہو جاتی ہے، تو یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، گویا ایک کمپنسیشن ہے جو روزے میں کمی کجی رہ جاتی ہے۔ دوسری جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، کہ جو مساکین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور جو مصارف زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ایک ہیں، یہ ان کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے صدقہ فطر۔ تو یہ ہم زکوٰۃ کو اور صدقہ فطر کو مطلب پیرالل لے کے بھی چل سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص نصاب ہے، مثلا 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، اور اس پر پورا ایک سال گزرا ہو، اس کو فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں ہولان ہول، یعنی پورا سال گزر جائے اور آپ صاحب نصاب ہیں، دین آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن سونے اور چاندی پر ہی لاگو ہوتی ہے یا پھر کوئی اور جائیداد سرمایہ ہو تو بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل، کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی مالیت ہے جو اتنی مالیت کی ہے، اس کے ایکول ہے، مطلب 7.5 تولے سونے کے اور 52.5 تولے چاندی کے۔ اس میں ایک بڑی ایک ریلیونٹ چیز ہے اور جس کا ہم آج کے دور میں خیال نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ان چیزوں کو ڈکلیئر کیا، سونے اور چاندی کو، اس وقت سونے اور چاندی کی جو قیمت تھی وہ ایکول تھی، یعنی جتنا سونا مالیت کا اتنا بنتا تھا 7.5 تولے، اتنے ہی 52.5 تولے کی چاندی بنتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ چکا ہے۔ ایون آپ کے پاس 1/2 تولہ سونا ہے تو اس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا ڈفرینس آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے فقہائے کرام ہیں اور ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس طرف آ رہی ہے کہ جو نصاب ہے وہ چاندی کو بنایا جائے۔ اس کو اب میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا 7.5 تولے ہمارے پاس سونا ہے، اس کی مالیت بنتی ہے تقریباً آپ کہہ لیں راؤنڈ اباؤٹ 20 لاکھ،
ٹھیک ہے. جبکہ جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کی اگر آپ مالیت دیکھیں تو وہ تقریباً 1,79,000 سم تھنگ بنتی ہے. تو یعنی 2.25 لاکھ آپ کہہ لیں. تو کہاں 20 لاکھ اور کہاں 2 اور لاکھ. کہاں 2.25 لاکھ. تو اب لوگ جو ہیں ایک بندے کے پاس 19 لاکھ ہے, جسٹ 1 لاکھ اس کو لیگ کر رہا ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. اور وہ ریزن اس کی کیا بیان کرے گا کہ میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں, اتنا نہیں ہے میرے پاس. لیکن اگر یہی چیز آپ چاندی پر لے آئیں تو اس میں بہت سارے لوگ اس کیٹیگری میں فال کریں گے اور بہت سارے یہ جو سرکل ہے یہ وسیع ہو سکتا ہے, وسیع ہو مزید. سکتا ہے اور اس میں عام پاورٹی کے لیے جو اچھا ہے وہ سر, کام یہ کر بھی ذرا سکتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے یا اسے سال کے دوران کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کا بہت ویلڈ کوسچن ہے اور بڑی مسکنسپشن ہے اس حوالے سے جی. کہ ہم لوگ اس میں ہم دیکھیں, ہم جو زکوٰۃ کا بیسک پرپز ہم نے شروع میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ جو نیڈیز ہیں ان کو آپ ان کی نیڈ فلفل کریں. تو جیسے ہی آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں, یعنی 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولے آپ کے پاس چاندی ہے اور اس پر پورا سال گزر گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں. اب آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا ہے. تو آپ جیسے کسی کو دیکھیں, کسی آپ نے رشتہ داروں میں سے, کسی اڑوس پڑوس میں سے, محلے میں کوئی پریشان حال ہے, غربت کی چکی میں پس رہا ہے یا اس کا کوئی بیمار ہے اس کے اعزا کارم میں سے, تو آپ جسٹ اس لیے زکوٰۃ کو پینڈ کیے رکھیں کہ جب رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں. تو یہ جسٹ لوگ ہمارے کرتے ہیں ثواب کی خاطر کہ رمضان میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو سوال جاتا کو ہے. کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, صدقات بھی دے رہے ہیں, فطرانہ بھی دے رہے ہیں, اور راشن بیگ بھی تقسیم کر رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ رمضان میں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. باقی 11 مہینوں میں بہت بھی ضرورت ہوتی ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی. تو جسٹ ثواب کمانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں, تو آپ کسی بھی کمزور کو دیکھتے ہیں, ضرورت مند کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو فوری اس کی جو ہے وہ حاجت پوری کرنی چاہیے. ثواب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا. بالکل یہی ریزن ایک ہی ریزن ہے کہ اس میں چونکہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے جی, اور ایک فرض جو ہے وہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہی صدقہ و خیرات میں بھی آ جاتا ہے کہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اجر. جی, تو لوگ اس اجر کو گین کرنے کے لیے وہ پینڈ کیے رکھتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو ہم. اچھا سر, اس میں بھی رہنمائی کر دیجیے گا کہ اگر کوئی مقروض ہے کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور اگر دی جا سکتی ہے تو کیا اس پیسوں سے وہ اپنا قرض اتار سکتا ہے, وہ جائز ہے؟ بالکل, اس کو تو جو نص ہے قرآن کی اس میں آیا ہے. اس کو ادر وے راؤنڈ آپ یوں بھی کر سکتے تھے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. اس میں بڑا یہ ویلڈ کوسچن ہے. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کا قرضہ, مثلا ایک بندہ کروڑ پتی ہے, اس نے 2 کروڑ کا قرض لیا ہوا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکوٰۃ دوں. اچھا, حالانکہ اس کا اگر اس کے پیسوں میں سے ایسٹس ہی دیکھ لیے جائیں, ایسٹ دیکھ لیے جائیں, اس کا قرض پے کر دیا جائے, تو پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے. تو اٹ مین کہ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اگر تو قرض دے کر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا, جو اس کی مالیت فکس ہے اس سے کم ہو جاتا ہے, ڈاؤن آ جاتا ہے, دین اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. تو پہلے قرض کسی کا ادا کرے, اس کے بعد زکوٰۃ دے. لیکن اگر اس کے پاس ایسٹ اس قرض کے علاوہ بھی اتنے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے, دین اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو زکوٰۃ ہے یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے جو ڈیزرونگ ہے, اور کون سے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ بالکل, اس حوالے سے یہ ہے کہ سادہ سا ایک فارمولہ ہے جی, وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کے اصول اور فروع ہے. اصول کا مطلب ہے کہ آپ کا باپ, دادا, پردادا, یہ اوپر جو لڑی جا رہی ہے جی, اس کو نہیں آپ دے سکتے. ٹھیک ہے. اور نیچے جو جا رہے ہیں, مثلا آپ کا بیٹا ہے, پوتا ہے, آنور پڑ پوتا ہے, ان کو نہیں دے سکتے. اچھا, باقی رہی طرفین, ہاں جی, اس میں آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں, آپ کے ماموں مامی رشتہ دار جتنے بھی ہیں, بتیجے بتیجیاں, ایون آپ کی مدر ان لا ہے, فادر ان لا ہے, اگر وہ ڈیزرونگ ہیں تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی ہی قریبی رشتہ داروں کو چاہیے. اس کے حوالے سے ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی رحم صدقۃ وصلۃ, کہ اگر آپ مسکین پر صدقہ کرتے ہیں تو یہ محض آپ کا صدقہ ہے جی, لیکن آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرتے ہیں تو اس کے 2 ثواب ہیں. اچھا, وہ 2 ثواب کیسے ہیں کہ صدقے کا ثواب تو ہے ہی آپ کو کہ وہ صدقہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک صلہ رحمی کا پہلو آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر
خرچ کیا ہے تو یہ دوہرا ثواب آپ کو ملے گا. تو اس کے ویسے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اول خیش بعد درویش، یعنی سب سے پہلے اپنے بعد میں پھر آپ درویشوں کو دیکھیں. تو یہ ہم اس میں بڑا جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو اگنور کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کو زکوٰۃ. رشتہ داروں کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب کلیئرٹی آ گئی. یہ بھی بتائیے گا کہ سادات کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، سادات کے حوالے سے یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اس پر کیٹیگوریکلی حدیث ہے اور بالکل حضور صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیونکہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ مال کی ایک جو ہے نا پیورٹی کے لیے اس کو کیا جاتا ہے. یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے جس کو دور کیا جاتا ہے. تو سادات ایک ایسی نسل ہے، پاک ہیں، پاک ذات ہیں، تو ان پر آپ اس طرح کا مال ان کے لیے ویلڈ نہیں ہے، بالکل یہ جائز نہیں. اچھا سر، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور جو صدقہ ہے وہ صرف مالی مدد ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کسی سے اچھے سے بات کر لینا، مسکرا کر بات کر لینا، یا اچھا اخلاق، یہ بھی صدقے میں آتا ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی ویلڈ کوسچن ہے کہ ہم جسٹ مال کو صدقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات یہ ایک سیم آپ کہہ لیں کہ مترادفات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن صدقہ جسٹ مالی خیرات جو ہے نا یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتے ہیں، اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہیں، اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی بھائی کو وہ سواری پر چڑھنا چاہ رہا ہے، مثلا گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہا ہے، اونٹ پر سوار ہونا چاہ رہا ہے، اس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح آپ راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اپنے بھائی کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ مل لیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اس کے ساتھ آپ اچھی بات کر لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو مینی ٹائپس، بہت ساری ٹائپس ہیں جتنی بھی ڈسکس کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ صدقہ فطر کتنی رقم دینی چاہیے اس رمضان میں اگر ہم دیکھ لیں، اور اسے کس وقت ادا کرنا افضل ہے؟ مطلب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عید سے بالکل پہلے ہی جناب ہم اس کو ادا کریں، تو یا اسی ہم دیکھیں پہلے اشرے میں بھی اس کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے کیا؟ جی بالکل. اس میں آپ اس کا جو افضل وقت ہے، جی، جو واجب ہے اور جو مسنون ہے، وہ یہ ہے کہ جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس کی جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر آپ نماز کی عید جاتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ادا کرنا یہ افضل اور واجب ہے. لیکن آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، ہو جائے گا. اور اگر عید کا بھی وقت گزر گیا ہے جی، تو یہ آپ کا جو صدقہ ہے یہ آپ سے ساقط نہیں ہوگا. یعنی یہ آپ کہیں کہ اب چونکہ ٹائم گزر گیا ہے، یہ مجھ سے معاف ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. ایون یہ عمر بھر آپ پر رہے گا، اور جب بھی آپ اس کو ادا کریں گے یہ قضا نہیں ہوگا، یہ ادا ہی ہوگا. لیکن آپ نے ادا ضرور کرنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب ہے. اور واجب کا مطلب ہے کہ کمپلسری ہے، اس میں آپشنل نہیں ہے کہ آپ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. ایون یہاں تک کہ آتا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ رہ گیا، کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے یا کسی عذر کی وجہ سے، ایون کسی نے انٹینشنلی روزے نہیں رکھے، جی، تب بھی وہ جو ہے وہ صدقہ فطر وہ ادا کرے گا. اب رہا اس کا سوال کہ یہ کتنا ہوتا ہے، جی، تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں کچھ اجناس ہیں جن کو بیان کیا ہے، اور وہ آج کے دن تک وہی چلی آ رہی ہیں. اس میں مثلا گندم ہے، جو ہے، اس میں آپ کی کشمش ہے، جی، اور اس میں جو ہے وہ کھجور ہے. تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ جتنی استطاعت رکھتا ہے مالی والے سے، اسی کو وہی صدقہ اختیار کرنا چاہیے. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، جی، اور ایک بندہ بیچارہ لاکھ پتی ہے. اب دونوں جو ہے وہ گندم کا جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ فطر. تو یہ اس میں مطلب ویلڈ چیز نہیں ہے. تو مثلا اس میں جو ہے سب سے مہنگی چیز جو آتی ہے وہ پنیر آ جاتی ہے. جی، پنیر کی جو اب فی زمانہ قیمت دیکھیں تو وہ لگ بھگ 8,500 پر kg ہے. جی، تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو لوئسٹ صدقہ رکھا اس میں صدقہ فطر میں، وہ گندم ہے. گندم ہے، اور گندم کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف سا. گندم کے علاوہ ادر دین گندم جو باقی اجناس تھیں ان کے لیے رکھا 1 سا. یہ ایک عربی پیمانہ ہے. اب 1 سا جو ہوتا ہے یہ تقریباً 3.25 سیر کا ہوتا ہے. اب سیر جو ہوتا ہے یہ پرانی کائی ہے، یہ کلو اور سیر کا چلتا تھا.
تو آج کل جو ہوتا ہے اس کو 3.25 سیر کو کہتے ہیں کہ 4 kg 4 کلو ٹھیک ہے اور جو ہاف سا ہے نصف سا ہے اس کا کہتے ہیں کہ 2 kg یعنی 2 کلو آپ گندم یا آٹا. چلیں سر ہم تو اس کی معذرت میں قیمت دے کرتی دیں. ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کافی حد تک لیکن کلیئرٹی بڑے ہو گئی ہے، اچھے انداز میں ڈاکٹر بالکل صاحب بہت آپ نے اچھے انداز میں رہنمائی آپ نے فرمائی ہے. گفتگو کی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے.